مشورے کے آغاز میں جا رہے ہیں۔ حسب معمول خوبصورت صاحب ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک اور اس کی تفہیم سے اس محفل کو بابرکت بنائیں۔ جناب تنویر پور صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ جی آمین آمین، بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائیں، سماعت فرمائیں، نمبر 34 تا 37۔ تو ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائی۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت 34 تا 37، اس کی منظوم تفہیم۔ دیا اللہ نے جب حکم سجدے کا فرشتوں کو، دیا اللہ نے جب حکم سجدے کا فرشتوں کو، کہا سجدے میں تم سب سامنے آدم کے گر جاؤ۔ بجز ابلیس کے سجدے میں سبھی گر پڑے فوراً، نہ مانا حکم اس نے اور سرکش وہ بنا قصداً۔ ہوا مغرور جو شیطان و بے شک بن گیا کافر، تکبر کے نشے میں حکم رب کا وہ ہوا منکر۔ دیا پھر حکم رب نے یوں یہ فرمایا کہ اے آدم، رہو تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں ہی باہم، یہاں جس چیز کی خواہش و اطمینان سے کھاؤ، مگر تم بھول کر بھی اس شجر کے پاس مت جاؤ۔ نہ مانو گے تو ہو جاؤ گے ان افراد میں شامل، جو اپنا کر کے خود نقصان پچھتاتے ہیں لا حاصل۔ جو اپنے نفس پر کر بیٹھتے ہیں ظلم روتے ہیں، نہ روتے دوزخی ہیں وہ تو غافل ہو کے سوتے ہیں۔ مگر شیطان نے بہکایا تو دونوں سے ہوئی لغزش، گرفتار بلا دونوں تھی ابلیس کی خواہش۔ پھنسے شیطان کے پھندے میں بے شک آدم و حوا، ہوئے اس کے سبب رسوا کے ممنوع شجر جو تھا۔ میسر تھا جو عیش ان کو، اسے شیطان نے چھنوایا، اسی حاسد نے آدم اور حوا کو تھا بہکایا۔ خدا نے ان سے فرمایا کہ نیچے تم اتر جاؤ، نہ باتیں نہ مانی بات میری تم نے اب اس کا اثر دیکھو۔ خدا نے ان سے فرمایا کہ نیچے تم اتر جاؤ، نہ بانی بات میری تم نے اب اس کا اثر دیکھو۔
سمجھ لو بعض تم لوگوں میں ہوں گے بعض کے دشمن، عداوت میں پھنسا دے گا سنو شیطان ہے پرفن۔ ٹھہر کر کچھ زمین پر پھر ہے تم کو لوٹنا بے شک، چلانا کام تم سب کو ہے میعاد معین تک۔ پھر اس کے بعد کچھ الفاظ رب سے سیکھے آدم نے، جو کی توبہ تو فرمائی توجہ رب عالم نے۔ وہی تواب ہے بے شک وہی ہے مہرباں بے حد، دعائے آدم خاکی کو وہ کرتا نہیں ہے رد۔ خطائیں بخش دیں اس نے کمال رحم و شفقت سے، خطائیں بخش دیں اس نے کمال رحم و شفقت سے، یہ فرمایا کہ تم اب نیچے جاؤ باغ جنت سے۔ خطائیں بخش دیں اس نے کمال رحم و شفقت سے، یہ فرمایا کہ تم اب نیچے جاؤ باغ جنت سے۔ اگر میری طرف سے تم سبوں کو کچھ ہدایت ہو، عمل اس پر کرے گا جو نہیں کچھ خوف و غم اس کو ہو۔ اگر میری طرف سے تم سبوں کو کچھ ہدایت ہو، عمل اس پر کرے گا جو نہیں کچھ خوف و غم اس کو ہو۔ سنو تکذیب لیکن جو کریں گے رب کے فرما کی، کریں گے کفر اور باتوں میں آ جائیں گے شیطان کی۔ سمجھ رکھو کہ دوزخ میں انہی لوگوں کو جانا ہے، رہیں گے وہ سدا وہاں پر وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائیں بخش دیں، اور پھل کھانے کا اثر یہ تھا کہ ان کے کپڑے چھن گئے، ان کو جنت سے نکلنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تقاضے دوسرے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا بخش کی اور ہدایت کے ساتھ ان کو زمین پر بھیج دیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطا معاف نہیں کی، پہلی خطا اللہ نے درگزر نہیں کیا، یہ سب جو ہے بدزنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات اتنی مشہور کر رکھی ہے، ہمارے شوہر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نکال دیا، ہمیں نکال دیا۔ تو نکلنا تھا ہی ان کو، مطلب یہ تھا کہ ان کو زیادہ عرصہ جنت میں گزارتے۔ شیطان جو تھا جل رہا تھا، اس نے ان کو بہکایا کہ جلدی سے پھل کھاؤ، جلدی سے پھل کھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ تو دھوکہ دیا، اور اس نے کہا بھی صورت میں دیکھیں، اس نے لالچ کیا دی کہ اگر تم پھل کھاؤ گے نا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہمیشہ کی بادشاہت۔ تو انسان اصل میں اسی چکر میں رہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا عیش و آرام، یہ تو جنت میں ہی ہے۔ تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعد میں تمہیں یہی ملے گا۔ تو وہ تو پھل کھانے کا منطقی نتیجہ تھا، ان کو نکلنا تھا، اس لیے کہ ان پر سب اسرار کھل گئے اور وہ چلے گئے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے پہلا گناہ معاف نہیں کیا، یہ غلط بات ہے۔ اور یہ بھی کہنا کہ شیطان موحد تھا اور بڑا وہ تھا، اور اس نے تو انکار، وہ تو بدتمیزی کی تھی، اس نے انکار کیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا تو اس کی مٹی سے بنایا۔ تکبر میں کہا تھا اس نے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ تیرے سوا سجدہ نہیں کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کیوں نازل ہوتا اس پہ؟ تو یہ لوگ آج کل جو فیشن میں کہتے ہیں شیطان موحد تھا اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ پہلے ہی گناہ معاف نہیں کیا آدم کو اور سزا دے دی۔ قرآن سے تو یہ بات ظاہر ہی نہیں ہو رہی تو سزا دی ہے۔ وہ تو بہت سے فرمایا کہ ہمارے پہ ہدایت ہے کہ تم جاؤ اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جیسے اس نے تمہیں یہاں بہکا کے نقصان پہنچایا، جلدی نکلوا دیا، اگر دنیا میں اس کے چکر میں آؤ گے تو ایسی نقصان اٹھاؤ گے۔ ہماری ہدایت پر عمل کرو، پھر آنا تو یہی ہے۔ مگر لوگ تنویر بھائی آج بھی خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آب حیات کا پتہ بتا دیں تاکہ ہمیشہ کی زندہ رہیں۔ ہاں غلط فہمی کی غالب، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں خضر کا وہ غالب نے بھی تو کہا کہ کیا خضر نے سکندر سے، اب کیسے رہنما کرے کوئی۔ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام انہوں نے تو پی لیا تھا بیعت، سکندر ڈر گیا۔ سکندر نے دیکھا کہ اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بہت برا حال ہے کہ چلا پھرا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا یہ حال ہو جائے گا تو ایسی زندگی نہیں چاہیے، وہ تو چلا گیا، لیکن انہوں نے پی لیا۔ روایت ہے، یہ قرآن میں خیر اس کا ذکر نہیں ہے، روایت ہے کہ انہوں نے پی لیا۔ قرآن میں حدیث میں نہیں ایسا نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ خضر علیہ السلام پتہ نہیں وہ انسان تھے بھی کہ نہیں، یہ بھی قرآن سے ظاہر نہیں ہوتا نا۔ وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، جنات سے کیا تھے کہ الگ ہی مخلوق تھے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا وہ جو سورہ کہف میں ہے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، یہ نا کہ یہ بڑا ہو کے وہ ہوگا۔ تو یہ اسی بات کو انہوں نے یہاں کہا تھا جو ملالہ پہ حملہ کیا تھا نا،
تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ خضر نے بھی تو پہلے سے مارا تھا، ہم نے بھی کہا یہ بڑی ہو کے گڑبڑ کرے گی اس لیے پہلے مار دو. تو میں نے جواب لکھا تھا اس کا، جاپان کے اخبار میں چھپا تھا. میں نے کہا پہلے تو یہ ثابت کرو کہ خضر علیہ السلام انسان تھے. وہ انسان نہیں تھے، کوئی اور ہی مخلوق تھے. جیسے وہ ہے نا ملک الموت فرشتہ، تو اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے نا، قصاص لینے کا حکم ہے. ملک الموت کتنے لوگوں کو مارتے ہیں، تو کیا ان سے قصاص لیا جاتا ہے؟ نہیں نا، اس لیے کہ انسان تھوڑی ہیں. تو انسان اور قرآن میں ان کا نام خضر کے نام سے کہیں نہیں ہے. ہاں نہیں، خضر کے نام سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ انسان تھے کہ نہیں تھے. وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے جن کو ہو سکتا ہے فرشتہ ہوں یا کچھ ہوں، کوئی غیر مرئی مخلوق کہ جس کے وجہ سے انہوں نے یہ کیا. کیونکہ یہ تو بات ہی نہیں، ورنہ ایسے ہوتا نا تو آدم علیہ السلام کو علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ قابیل حابیل کو مارے گا تو وہ پہلے مار دیتے قابیل کو کہ میرے بیٹے کو قتل کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کبھی، کسی کا عمل کیے بغیر اس کو دنیا میں سزا نہیں دی جاتی ہے. وہ خضر علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور تھا. بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ.